السلام علیکم عزیز طلبہ اکرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور زیادہ وقت آج کل آپ کا عید کی تیاری میں گزر رہا ہوگا۔ عید کی تیاری کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اسباق کی طرف بھی توجہ رکھیں۔ نکالیں جی کتاب کا صفحہ نمبر ہے جی 91، یعنی 91 پیج نمبر نکالیے جی اسٹوڈنٹ۔ آپ نے پیج نمبر 90 پر دیکھیں تو ہمارے 3 سوال جو تفصیلی جواب تھے، ابو علی ابن سینا کا تعارف یہ بھی ہمارا ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ابو علی ابن سینا کی تعلیم و تربیت اور حالات یہ بھی ہو چکا ہے، ابو علی سینا کی علمی خدمات یہ بھی ہمارے تینوں تفصیلی سوال ہو چکے ہیں۔ اگلے پیج پہ آپ دیکھیں، یہ مختصر سوال ہیں، ذرا توجہ رکھیں تو انشاءاللہ یہ بڑا آسان سے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلا سوال ہے ہمارا، ابن سینا نے ریاضی کی تعلیم کس سے حاصل کی؟ ٹھیک ہوگا جی۔ اسی کے ساتھ دوسرا سوال ہے، ابن سینا نے منطق اور فلسفہ کا علم کس سے حاصل کیا؟ یہ کتاب کا اسی سبق کا بالکل ابتدائی آپ نکالے سبق، پیج نمبر 89 پر۔ تو آپ دیکھیں جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پہلا سوال ہے کہ ریاضی کی تعلیم کس سے حاصل کی؟ تو آپ یہاں پہ دیکھیں جی، ایک ماہر ریاضی دان محمود مسح سے ریاضی کی تعلیم مکمل کی۔ آپ لکھ سکتے ہیں ابن سینا نے ریاضی کی تعلیم محمود مسح سے حاصل کی۔ ٹھیک ہوگا جی۔ اسی کے ساتھ دوسرا سبق ہے ہمارا سوال، ابن سینا نے منطق اور فلسفے کا علم کس سے حاصل کیا؟ تو اب اسی کے ساتھ بالکل آپ دیکھنا شروع کریں تو یہ دیکھیں جی، ایک عالم ابو عبداللہ، یہ لفظ عبداللہ نہیں پڑھنا، عبداللہ پڑھنا، مضاف الیہ بن رہا ہے۔ ایک عالم ابو عبداللہ ناتلی سے حساب، فقہ یعنی فقہ، ہندسہ، فلسفہ اور منطق کا علم حاصل کرنا شروع کیا۔ ہمارا سوال کا جواب بنے گا، ابن سینا نے منطق اور فلسفہ کا علم ابو عبداللہ ناتلی سے حاصل کیا۔ ٹھیک ہوگا جی۔ تیسرا ہمارا سوال ہے جی، آپ دیکھیں جی، ابن سینا نے کن موضوعات پر کتابیں تحریر کیں؟ یہ ہمارا سوال ہے تیسرا۔ موضوعات کے اعتبار سے ہمارے سامنے یہاں پہ 2 سوال لکھے جا سکتے ہیں، آپ ان میں سے دونوں کو ہی ذرا لکھ لیں آپ۔ یہ دیکھیں پیج نمبر ہے جی 90، پیج نمبر 90 پر آپ لکھیں جی، ابن سینا کے کن موضوعات پر کتابیں لکھیں؟ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیے، ہر موضوع پر ان کی کتابیں جن کی تعداد 100 سے زیادہ ہے مشہور ہیں۔ ٹھیک ہوگا جی۔ اب اس میں کتابوں کا نام لکھ دیں گے تو کافی ہو جائے گا، کتاب المجموع، کتاب الحاصل والمحصول، کتاب البر والاسم، کتاب الشفاء، کتاب القانون اور کتاب النجات وغیرہ، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ لکھنا چاہیں تو نیچے آ جائیں آخری پیرے میں، علم حیاتیات، یعنی اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں بایو، علم حیاتیات پر بھی تحقیقی مضامین لکھے، یا آپ لکھ سکتے ہیں علم حیاتیات پر بھی آپ کی کتابیں لکھی، علم طبعیات یعنی فزکس پر بھی آپ نے کتابیں لکھی، اور اسی طرح حرکت، قوت، خلا، روشنی اور حرارت جیسے مضامین پر بھی گہرا تحقیقی کام کیا۔ تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں حرج کی بات نہیں، کیونکہ انہوں نے صرف موضوعات پوچھے ہیں۔ بایو ایک الگ موضوع ہے جس کو ہم اپنے الفاظ میں حیاتیات جس کو بایو کہتے ہیں، دوسرا طبعیات جس کو ہم فزکس کہتے ہیں، اور اس میں جو حرکت اور قوت وغیرہ ہے یہ ریاضی میں آ جائے گی، تو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے آج کے موضوع میں 3 شارٹ کوسچن مکمل ہوئے۔ تھوڑا سا آگے جی چلیں، خالی جگہ پر کریں۔ ابن سینا عمدہ
اخلاق کے مالک تھے۔ ٹھیک ہوگا جی۔ دوسرا، ابن سینا خاموش طبع اور قناعت پسند آدمی تھے۔ ٹھیک ہوگا جی۔ اس کے بعد ہے جی ابن سینا 18 سال کی عمر میں تعلیم حاصل کی، مروجہ تعلیم۔ یہ 18 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے زمانے کے مروجہ علوم حاصل کر لیے۔ اس میں آئے 18 سال کی عمر میں مروجہ علوم کی تعلیم سے فارغ ہوئے۔ ٹھیک ہوگا جی۔ اس کے بعد ابن سینا اگست 980 کو بخارا کے ایک نواحی گاؤں اکشنا میں پیدا ہوئے۔ اچھا جی، اب صحیح کا نشان لگانا ہے۔ ابن سینا پیدا ہوئے بخارا میں۔ ابن سینا نے عراق اور جرجان کا رخ کیا۔ عراق اور جرجان یعنی کب گئے؟ 1009 میں، یہ لاسٹ والا آ جائے۔ ابن سینا نے ہمدان میں وفات پائی۔ ابن سینا نے ہمدان میں یعنی کب وفات پائی؟ 1022 کو، نہیں 1000، اس کا آئے گا جی 1037 کو، 1037 کو یہ سیکنڈ لاسٹ میں آئے گا جی۔ یہاں تک تو ہمارا یہ مکمل ہوا۔ امید ہے آپ اس کو اچھی طرح تیار کر لیں گے۔ تو اگلے سبق تک کے لیے اللہ نگہبان۔ وہ تو نماز شروع کرنا ہے۔